नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो एथियस्ट और एग्नोस्टिक लोगों पे मबनी है। एथियस्ट को तो हम जानते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, जबकि एगोनिस्टिक्स वो भी तकरीबन उसी तरह का तसव्वुर करते हैं या ख़्याल रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसा कोई तरीका है जिससे खुदा के वजूद को तस्दीक किया जाए। दे से एग्नोस्टिक इज़ समवन हु बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो फॉर श्योर दैट अ गॉड एग्जिस्ट्स। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इन दोनों किस्म के लोगों को जो इनका बिलीफ है उस नज़रिए को मैं नेगेट करता हूँ और मैंने साबित करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, मुझे इस चीज़ को समझाने के लिए कि खुदा का वजूद अटल है, बहुत सारी चीज़ों पर मुझे पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। वो जिसे कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो पहले मैं डॉट्स को डिफ़ाइन करूँगा, फिर उसको हम कनेक्ट करेंगे। मैं जब अपनी अर्ली एज में था तो मुझे एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक़ था। मैं आसमान की तरफ देखता था और चाँद सूरज को देख के मैं तसव्वुर करता था कि ये किस तरह से मूव करते हैं और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है और किस तरह से ये अपने स्पिन पे घूमते हैं या किस तरह से वो रिवॉल्व करते हैं। तो मैं हैरान से हैरान होता चला जाता था। एस्ट्रोनॉमी ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग की जो है ना कल खोल देती है, आपके ब्रेन को उस पोजीशन में ले आती है कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होने लगती है। जैसे जैसे मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ता गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन जिस पर हम रहते हैं ये तो एक बहुत छोटा सैयारा है कुल कायनात का, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। ऐसे और बहुत सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। इसकी तरतीब कुछ इस तरह की है कि सूरज से नज़दीक तरीन जो सैयारा है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ यानी हमारी ज़मीन, फिर उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। ये तरतीब है। तो प्लूटो सबसे आखिरी में आता है सोलर सिस्टम के। अब सिर्फ सैयारा जुपिटर ही को ले लें, ज़मीन से वो 1300 गुना बड़ा सैयारा है। 1300 गुना, जस्ट इमेजिन करें। सैटर्न जो है वो 800 गुना बड़ा सैयारा है। तो आप हमारे इस सोलर सिस्टम में भी आप देखें तो ज़मीन बहुत ही छोटी है अपने वॉल्यूम के हिसाब से। मैंने मज़ीद एस्ट्रोनॉमी की स्टडी की तो पता चला कि ये जो सोलर सिस्टम है इस तरह के कई और सोलर सिस्टम में जो एग्जिस्ट करते हैं और ये तमाम के तमाम गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व होते हैं या चक्कर लगाते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। मैं अभी एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ मालूमात के लिए कि इस तरह की कई हज़ार गैलेक्सीज़ साइंसदान दरियाफ़्त कर चुके हैं और पता नहीं आने वाले वक्तों में मज़ीद कितनी दरियाफ़्त होती हैं। तो कायनात की तो वसअत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है हमें। आप सिर्फ ये देखें कि सूरज जो है उसकी रोशनी ज़मीन पर 8.5 मिनट में पहुंचती है, जबकि रोशनी की रफ़्तार जो है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सूरज जो है ज़मीन से कितने फ़ासले पर है। हज़ारों सितारे जब आप देखते हैं, बहुत सारे जो सितारे रात को आपको नज़र आते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। जो नज़दीक तरीन सितारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये ज़मीन से नज़दीक तरीन सितारा है, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो ज़मीन पर 4.25 साल में पहुंचती है। और मैंने आपको रोशनी की रफ़्तार अभी बता चुका हूं। तो आप कैलकुलेट करें कि जो नज़दीक तरीन सितारा है वो ज़मीन से कितना दूर है। मज़ीद ये कि इन सारे सैयारों का जो सोलर सिस्टम में है अपने अपने चाँद भी हैं। चाँद एक नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। जो ज़मीन का सैयारा है वो सूरज के गिर्द नहीं घूमता, वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। इसी तरह से अगर आप जुपिटर को देखें तो उसके गिर्द 4 चाँद घूमते हैं, यानी देयर आर 4 मून्स विच रिवॉल्व अराउंड द जुपिटर,
اب جتنا آپ ایسٹرونومی پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو اپنے وجود کی حیثیت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارا وجود ایک ذرے سے بھی کم ہے کل کائنات کے ریفرنس سے. اب آپ دوسری طرف جائیں تو وہ ذرہ جو ہم انسان کو کہتے ہیں اس ذرے کے اندر بھی ایک کائنات موجود ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک ہیومن بینگ اس میں 35 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، یعنی 35 کھرب سیلز پہ مبنی ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے. اور 1 کھرب کا تو پتہ ہوگا، 1 کھرب میں 1000 بلین ہوتے ہیں، اور 1 بلین کا مطلب ہے 1 ارب. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہیومن بینگ کے اندر بھی ایک کائنات موجود ہے. ٹریلین کو جب آپ لکھیں گے کاغذوں پہ تو 1 کے آگے 12 صفر آپ کو لگانے پڑیں گے. اتنی بڑی یونٹ ہے یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جسے ہم کائنات کے تناظر میں ایک ذرہ کہتے ہیں، اس ذرے میں بھی ایک کائنات موجود ہے. وہ کائنات جو سورج سیاروں والی ہے، یا وہ کائنات جو ہیومن بینگ کے اندر ہے، اور بہت سی لیونگ باڈیز ہیں، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ سارے سسٹم ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنی بڑی کائنات کو آخر کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے، یا اتنی بڑی کائنات کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہے. یہ بات ایک ایتھیسٹ کو یا ایگنوسٹک کو سمجھ میں نہیں آتی. میری ناپختہ ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا تھا، میں اپنی ارلی ایج کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو کائنات کو کس نے بنایا؟ ظاہر جواب آتا تھا خدا نے بنایا. تو ایک سوال آتا تھا کہ پھر خدا کا وجود کیسے ہے، یا خدا کو کس نے بنایا؟ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسٹرونومی پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بڑا کنفیوژن رہتا ہے. تو میرے ذہن میں بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن تھا. لیکن تھینکس ٹو مائی ٹیچر فیروز خان، جو میری کالج لائف میں ایک ٹیچر تھے میرے، انہوں نے اس کنفیوژن کو بڑی خوبصورتی سے دور کیا، اور میں بہت ریلیکس ہو گیا ان کی اس جواب سے، ورنہ میں ساری زندگی شاید اسی کنفیوژن میں رہتا. انہوں نے پہلے چند مثالیں دیں اور پھر میرے اس سوال کا جواب دیا. وہ ایگزامپلس اتنی عمدہ ہیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سمجھایا کہ انسان جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں وہ بڑی محدود ہیں. مثال کے طور پر ہمارے کانوں کی جو صلاحیت ہے وہ ایک خاص فریکوینسی کو ہی سن سکتے ہیں، یعنی 20 ہرٹز سے لے کے اور 20 کلو ہرٹز کی ساؤنڈ کو ہم صرف سن سکتے ہیں. 20 کلو ہرٹز کی ساؤنڈ سے اوپر کی جو فریکوینسی ہوتی ہے اسے ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، جو ہم سن نہیں سکتے. اسی طرح سے سب سے زیادہ جو سننے کی صلاحیت لیونگ باڈیز کو ہیں اس میں بیٹ کو ہے، بیٹ یعنی چمگادڑ کو، اور وہ چمگادڑ جو ہے وہ 2 کلو ہرٹز سے لے کر 110 کلو ہرٹز تک کی آواز کو وہ سن سکتے ہیں. تو لیکن انسان کی صلاحیت صرف 20 کلو ہرٹز پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری آنکھوں کی لمیٹیشن ہے، ہم صرف ایک محدود فریکوینسی کو دیکھ سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ دا ویزیبل اسپیکٹرم. حالانکہ فریکوینسیز کا ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، لیکن ہم اس میں سے بہت ہی قلیل فریکوینسی ایسی ہیں جس کو ہم ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں، اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ویزیبل اسپیکٹرم ریڈ سے شروع ہوتا ہے اور وائلٹ پہ ختم ہوتا ہے. وائلٹ سے اوپر کی فریکوینسی کو الٹرا وائلٹ کہا جاتا ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور ریڈ سے نیچے کی فریکوینسی کو انفرا ریڈ کہا جاتا ہے، جسے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ نے اکثر یہ اپنے ریموٹ کنٹرول کو یوز کیا ہوگا اپنے ٹی وی چینلز کو چینج کرنے کے لیے یا والیوم چینج کرنے کے لیے. وہ در حقیقت انفرا ریڈ ایمٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری لمٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ٹی وی میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو انفرا ریڈ کو سینس کرتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے
بہت ساری چیزوں کو لمیٹیشن ہے. جس طرح سے آنکھوں کی لمیٹیشن میں نے بتائی, کانوں کی لمیٹیشن بتائی, اسی طرح سے بالکل ہماری ذہن کی بھی لمیٹیشن ہے, ہماری برین کی اور ہمارے تھاٹ پروسیس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. ہم ایک حد سے زیادہ نہیں سوچ سکتے. جتنا ہمارا سوچنے کی جو صلاحیت ہے, جتنی ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے, اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے. یہ بھی لمیٹیشن ہے. اگر کہیں سوچنے کی صلاحیت کا کوئی اسپیکٹرم بنا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہماری لمٹس کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں وہ صلاحیتیں نہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اتنی بڑی کائنات کو خدا نے بنایا تو پھر خدا کو کس نے بنایا. یہ ہم نہیں سوچ سکتے. ہماری ریچ سے بیونڈ ہے, وہ ہماری سوچ سے بیونڈ ہے. لہٰذا ہمیں وہ چیزیں سوچنی چاہیے جو ہماری رینج کے اندر ہیں, ہماری رینج سے باہر نہیں. اس چیز نے, جو میں اپنے ٹیچر کا نام لے رہا تھا, اس چیز نے میرے اس بہت بڑے کنفیوژن کو ختم کیا. مگر ایک چیز تو کنفرم ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے. انسان کے اندر جو کائنات ہے وہ بھی بہت وسیع ہے, اور یہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ جب چیزیں کام کر رہی ہیں کہ جتنے بڑے بڑے پلینٹس جو گھوم رہے ہیں اس میں ایک سیکنڈ کا بلکہ ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑتا, تو پھر یقیناً انسان کا دماغ اور انسان کی جو محدود عقل ہے وہ یہی کہتی ہے, جو کہ نصرت فتح علی خان نے اپنے قوالی میں کہا تھا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.